ایک گھر سے بولنے کی آواز آ رہی ہے جیسے دو لوگ کلام کر رہے ہیں، ماں اور بیٹی، کان لگایا، ماں بیٹی کا کلام مکالمہ جاری ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، پیسے زیادہ آئیں گے، کچھ زیادہ ہو جائے گا، عید قریب ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ فاروق اعظم کان لگا کے کھڑے ہیں، آگے بیٹی جواب دیتی ہے امی کیسے ملاؤ، دور عمر کا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آنکھ ذرا گرج کے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آئیں گے، اضافہ ہو جائے گا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ آگے بیٹی کہتی ہے امی کیسے ملاؤں، دور عمر کا ہے۔ ماں نے کہہ دیا بیٹی پتہ نہیں کیوں عمر یاد کرتی رہتی ہو، پتہ نہیں عمر کون ہے، کہ شاہی خانے میں غفلت کی نیند سویا ہوگا، کہاں آرام کرتا ہوگا، یہاں عمر تو موجود نہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے امی جان بے شک عمر تو نہیں دیکھتا مگر عمر کا خدا دیکھتا۔ یہ زمانہ تھا فاروق اعظم کا، یہ دور ہے فاروق اعظم کا۔ موجود ہے ایک شخص گزرا، گزرتے ہوئے اس شخص نے یوں دیکھ کے ایک جملہ کہا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا، یا عمر لا تنسا موت، اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ فاروق اعظم نے یہ جملہ سنا تو دل پہ چوٹ لگی، قاصد بھیجا، کچھ دیر سوچتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک شخص کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ وہ شخص واپس لایا گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں ذرا وہی بات دوبارہ کر۔ اب یہ بندہ ذرا سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیری زبان کا وہی جملہ سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہہ دیا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ہے۔ اس شخص کو کہا میں تجھے تنخواہ پہ رکھتا ہوں، روزانہ آیا کرو، جب میں کابینہ میں بیٹھا ہوں تو سامنے آ کے یہ جملہ کہہ دیا کر عمر موت کو کبھی نہ بھولنا۔ تنخواہ پہ یہ ملازم ہائر کر لیا، یہ بندہ روزانہ آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کے کلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اگلے دن آتا ہے، عمر کے سامنے کھڑے ہو کے کلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر کے سامنے یہ نوجوان آیا، حضرت عمر نے اسے بلا کے فرمایا آج سے تیری ڈیوٹی ختم، اس کام کے لیے آئندہ آنے کی کوشش نہ کرنا، تکلیف نہ کرنا۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت جی میرے بچوں کی روزی لگی ہوئی تھی، آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، کوئی ملازم تبدیل تو نہیں کر لیا، آخر میری چھٹی کس لیے؟ فرمایا میں تیری تنخواہ واپس نہیں لیتا، تنخواہ تجھے ملتی رہے گی، مگر یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے اس شخص نے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہتے امیر المومنین آخر وجہ کیا ہے اس جملے کے کہنے کی، اب ضرورت پیش کیوں نہیں آئے گی؟ حضرت عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور داڑھی میں سے ایک سفید بال کو نکالا، اس سفید بال کو نکال کے پکڑ کے سامنے کر دیا، فرمایا آج کے بعد تجھے موت یاد دلانے کے لیے یہ جملہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب عمر کو موت یاد دلانے کے لیے اللہ نے ایک دربان مجھے عطا کر دیا ہے، مجھے غفلت سے نکالنے کے لیے یہ سفید بال ہی کافی ہے۔ اے بابا وقت سے پہلے اپنی آپ کو سنبھالو، اس وقت سے پہلے جب تیری کمر جھک جائے، اس وقت سے پہلے اپنی آپ کو سنبھالو، جب تو لاٹھی کے سہارا تلاش کرے، اس وقت سے پہلے اپنی آپ کو سنبھالو، جب تجھے نظر آنا کم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس وقت سے پہلے اپنی آپ کو سنبھالو۔ بہترین شخص وہ ہے جو سامان کی کٹھڑی اپنے ہاتھ میں رکھے، اگر غفلت میں گزار